بہن سب سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ رمضان کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، تو سب سے اہم بات کہ 12 مہینے رب نے دیے، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بنائے، اور ان 4 مہینوں میں یہ ایک مہینہ جو رب کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بنائی جسے قرآن کہتے ہیں، اور اس قرآن کو اللہ نے کسی اور مہینے میں نازل نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس رمضان کو وہ مقام دے دیا کہ اپنا قرآن، اپنا کلام اس مہینے میں نازل فرمایا۔ کس لیے؟ ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو معلوم یہ چلا کہ یہ مہینہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں پوری انسانیت کو ہدایت کے لیے کتاب بھیج دی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں نے قرآن بھیجا، رمضان میں بھیجا تاکہ لوگ ہدایت پا لیں، لیکن اب ذرا غور کیجئے گا ہدایت ملے گی کہ نہیں۔ پھر اللہ نے قرآن میں پہلی جو ہے ہم سورہ بقرہ جب پڑھتے ہیں تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت تو سب کے لیے ہے لیکن پائیں گے کون؟ فرمایا جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اب ایک اور بات جوڑنا چاہتا ہوں کہ رمضان صرف قرآن نازل ہونے والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پہ فرض تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب ذرا یہ تمام چیزوں کو جوڑیں تو معلوم ہوگا قرآن اترا رمضان میں، رمضان میں جب اترا تو اس لیے آیا کہ ہدایت لوگوں کو ملے، اور ہدایت ملے گی ان کو جو متقی ہوں گے، اور متقی بننا ہوگا تو آپ کو رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے لعلکم تتقون۔ تو معلوم یہ چلا کہ رمضان اتنی اہمیت کا حامل ہے، جہاں قرآن اتر رہا ہے وہاں بندے کو تقویٰ مل رہا ہے اور پھر ہدایت نصیب ہو رہی ہے۔ پھر دوسری بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر میں اگر کہیں پڑھاتا ہوں، وہاں مجھے ایک اچھی سیلری مل رہی ہے، اس 1 گھنٹے کے 10,000 روپے یا 20,000 روپے، مجھے وہی وقت کے، مجھے اسی ٹائم کو اور وہی پڑھانے کے اگر 50,000 ملے تو میں اسے اویل کروں گا یا 10 سال کو اویل کروں گا۔ تو معلوم یہ چلا کہ رمضان میں سورج بھی ویسے ہی نکل رہا ہے، غروب بھی ویسے ہی ہو رہا ہے، لیکن 2 نفل پڑھیں گے تو پھر 2 نفل کا ثواب نہیں ملتا، سنتوں کا ثواب ملتا ہے۔ بالکل بالکل، سنت پڑھیں گے تو سنتوں کا ثواب نہیں ملتا، فرض کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ عام مہینوں میں آپ دیکھیں تو نفل کا نفل ثواب ملا، فرض کا فرض ثواب ملا، اور صرف فرض کا ثواب فرض نہیں ملے گا اس مہینے میں، ایک فرض پڑھا یعنی 4 فرض ظہر کے پڑھے تو اللہ نے ایک فرض کے بدلے 70 گنا فرضوں کا آپ کو ثواب دے دیا۔ یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں جیسے پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں نیکی کئی گنا زیادہ ڈبل ہو جاتی ہیں، یعنی ہر ایک نیکی کے بدلے میں 70 گنا اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اس لیے بھی بابرکت ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں میں کہتے نا کہ ہم عام طور پہ سیزن لگتا ہے تو کہتے ہیں بائی 1 گیٹ 1 فری ہوتا ہے، یا بائی 1 گیٹ 1 فری نہیں بلکہ ایک کے بجائے کئی ہزار فری مل جاتے ہیں نیکیاں۔ تو یہ مہینہ جو رمضان ہے جس کی آپ نے اہمیت بیان سمجھی، تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نیکیاں اللہ تعالیٰ بے شمار بندے کو دیتا ہے۔ پھر عام طور پہ رمضان میں یا کسی بھی مہینے میں 30 یا 29 دن ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم اس کو ڈیفرینشیٹ جب کرتے ہیں کیٹیگریز کے لحاظ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 10-10 دن کے عشرے بنتے ہیں۔ بالکل، اب اللہ نے اس 10-10 دنوں کو بھی بانٹ دیا رمضان نے رحمت کے ساتھ۔ پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن مغفرت کے، اور تیسرے 10 دن اللہ نے فرمایا تمہیں دوزخ سے نجات دے دوں گا۔ یعنی پورا اگر پورے سال کو ہم غور کریں، انسان کی طلب یہ ہوتی ہے کہ اللہ میں دوزخ سے مجھے پناہ مل جائے، نجات مل جائے، تیری رضا مل جائے، رحمت مل جائے، مغفرت مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے ویسے تو ہمارے پر فرض ہے کہ ہم پوری زندگی اعمال اور نیکیوں کریں، لیکن یہ ایک مہینہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ رمضان کے وہ 30 دن اگر عمل کرتا ہے رحمت بھی ملتی ہے، مغفرت بھی ملتی ہے، اور پھر دوزخ سے نجات بھی ملتی ہے۔ مفتی صاحب کی بات میں ایک بات میں شامل کروں گی اور پھر ہم کچن کی طرف بڑھیں گے۔ مفتی صاحب، جب مفتی صاحب نے کہا کہ دعا کرتے ہیں اور وہ روزہ کھولنے سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، آخری وقت تو خواتین کچن میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، بری طریقے سے پھنسی ہوئی ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہے، آ جاؤ، یہ کھجور پکڑا، یہ پکڑا، بیٹھے کہ بس جلدی سے کھا لو کیونکہ اذان ہو گئی ہے۔ بچپن سے ہمیں بتایا گیا کہ
تیاری آپ نے افطار تیار کر لیا, 10 منٹ پہلے ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ اور دعا مانگنا شروع کر دو. اس وقت افراتفری نہیں مچاؤ, سب چھوڑ دو. وہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے. اور زندگی ہماری ایسی ہے کہ کچھ نہیں پتا کہ کل دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو, آگے ایک سیکنڈ کا ہمیں نہیں پتا. تو جس کو بھی یہ مہینہ مل رہا ہے نا, اس کو بھرپور طریقے سے دعاؤں میں, عبادتوں میں گزاریے. مفتی صاحب